الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله چلیں بہترین ہو گیا. چل بھائی ٹھیک ہے جی. ایک بار پڑھا ہے کوشش، لیکن آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے بھی محبت سے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، دل سے. ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا، پھر ایک ہوتا ہے توجہ سے پڑھنا، پھر اسے اگلا بھی سٹیپ ہے دل سے پڑھنا. ہم اکثر صرف پڑھتے ہیں. اب کیونکہ کیمرہ میری طرف ہے، کوئی آپ کی طرف بھی ہو تو میں کہوں چلو اپنی اپنی ریکارڈنگ خود ہی دیکھو اور اپنی اپنی تسلی کر لو. تو آپ ریکارڈنگ دیکھیں گے تو آپ کو کیا دیکھنے میں نظر آئے گا؟ ہم کیسے پڑھ رہے تھے. آپ نے نہیں پڑھنا. حضرت پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پر کو برکت ہے. سردی ہے، ایزی رہیں آپ، بالکل جسٹ چل کریں آپ. تو آپ دیکھیں گے تو کیا دکھائی دے گا؟ کیسے پڑھ رہے تھے. آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے دیکھنا. مجھے گل سنو یار ساڈی تو. ہاں جی سنو، گل سنو حضرت ساری رہنے دو. وہ کاکیو گل سنو پتر. پھر جے یہ ویکھنا ہی تو گھر ہی بہ کے ویکھ لینا. بات سنو پتر کو. سانوں ویکھو. چل بھائی تین انگلش سے کہاں بس سانوں ویکھو پتر. جے یہ ویکھنا ہی تو گھر پہ یوٹیوب لا لینی تھی. جی گل سنو. کوئی آئے ہیں تھوڑے کول، تھی پھر ہی کھول کے بہ رہے. چل بھائی تم ہی آپ کی طرف ہو تو آپ دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ کیسے پڑھ رہے تھے. آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے دیکھنا مجھے. ٹھیک ہے جی. کیسے جی آپ نے یہ ہم ایسے پڑھتے ہیں کیسے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس کا مطلب پڑھ رہے تھے توجہ پڑھ رہے تھے. پتہ نہیں تھی سجے کھبے کی لبدے ہوں تڑا کی گواچ گیا. وہ اللہ کے بندو، اگر آپ کا نام لے رہے ہو تو توجہ بھی آپ کی طرف کرو. یہ سجے کھبے پتہ نہیں کیا ڈھونڈتے ہو آپ حضرت. اگر ان کا ذکر کر رہے ہو تو توجہ بھی ان کی طرف کرو حضرت. ان کو دیکھ کے پڑھو. اور اگر نہیں اتنی طاقت تو پھر کم از کم پڑھو اور اتنا مزہ تو لو نا کہ وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں نہ تم تو نہ ہی. پھر ہوتا کیا ہے؟ اثر نہیں پتر ہوتا. اتنا سا نیلا تھوتھا بندے کو مار دیتا ہے، اتنا سا زہر بندے کو مار دیتا ہے. سر میں بڑی درد ہو نا، ایک اتنی سی پیناڈول کھاؤ آرام آ جاتا ہے. گردے میں اللہ رحم کرے نہ کسی کو ہو، اگر ہو اتنی سی ڈکلوران ہے ایڈک، اتنی سی موون ہے، آرام آ جاتا ہے. مسل پین ہو، منڈے میں درد ہو، اتنی سی موون ہے کھاؤ تو آرام. میں کہتا ہوں یا نیلا تھوتھا اثر کرے، زہر اثر کرے، پیناڈول اثر کرے، ڈکلوران اثر کرے، موون اثر کرے، اور ان کا نام کچھ بھی نہ کرے. لیکن اگر کوئی بندہ پیناڈول اپنے کان میں رکھ لے اور کہنا شروع کر دے دیکھو جی رام ہی نہیں آیا ہے، تو پائی کان چ رکھیں تو رام آنا کوئی نہیں، کھا دیں رام آنا. ادھر بھی ہے. آپ کی توجہ تو ہو نا کم از کم. اب دیکھیں نا حناف کے نزدیک مسئلہ کیا ہے. آپ پیشاب پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، زور پڑھ رہے ہیں، اثر پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم قاعدہ اولا کہتے ہیں. اور اگر سادہ کہیں تو کہیں گے پہلی التحیات.
بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اٹھنا تھا عبدہ و رسولہ پڑھ کے، لیکن دھیان کتے اور سی تو درود شریف پڑھ، کیونکہ دھیان ہوں تو میں درود شریف پڑھنا نہیں، دھیان کتے اور سی تو درود شریف پڑھ۔ اب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھ پہ سجدہ واجب ہے، نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے سنا ہے ان علماء سے مفہوم ہے کہ جب آپ نے یہ مسئلہ لکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے خواب میں نوازا اور فرمایا ابو حنیفہ ساڈے تے درود پڑھن تے سجدہ رکھ چھڑے، ساڈے تے درود پڑھن تے سجدہ رکھ چھڑے۔ تو عرض کی سونے محبوب درود پڑھنے پہ تو نہیں رکھا، بھول کے پڑھنے پہ رکھا ہے۔ کیا آپ کا نام مبارک ایسا نہیں ہے کہ بھول کے لیا جائے؟ پتہ ہے تسی بھول کے لیندے ہو، کوئی اوں ویکھدا پیا کوئی اوں ویکھدا تے نہ کہنا دا لین ڈے ہو۔ دھیان آئے، فوکس ہو، پھر پتر دیکھو یہ کام کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا یار؟ میرے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بندہ آ گیا، حضور بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ عطا کرے رزق کے حوالے سے، فرمایا روز 100 بار استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو بندہ پریشان ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ بڑے بوئے شوئے کھڑکاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی گیا ہوگا اور ہر جگہ اس کو کسی نے کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا، اس نے بھی پڑھا ہوگا، تو آگے سے عرض کرتا ہے کیم جی میں تو کہیں 1000 باری پڑھ چھڑیا تو کچھ نہیں ہویا، تو 100 باری پڑھنا کی ہونا ہے؟ فرمایا تو پڑھ چھڑیا میں تینوں کرنا رو کہن ڈیا تھا۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب یہ جو استغفار کا وظیفہ ہے نا یہ جنون بڑا تگڑا وظیفہ ہے، لیکن کرے تو اب ہم استغفار بھی کیسے کرتے ہیں؟ ہم استغفار کرن ڈے جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، وہ بھائی تو اللہ کو معافی منگنے ہے، معافی انج منگی دی، ندامت کدھر ہے؟ آنسو کدھر ہے؟ رونے والا چہرہ کدھر ہے؟ تو اللہ کو معافی منگنے ہے، تیرا انداز ہی معافی منگنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے پھر چیزیں اثر نہیں کرتی۔ تو حضرت صاحب ان کے نام کا کیا کہنا، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے۔ ہم تو انشاءاللہ جا کے دیکھیں گے نا اللہ کے فضل و کرم سے، تو جناب آدم علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام آپ نے تو جنت میں وقت گزارا ہے، اور فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کے درخت ہیں ان کے پتوں پہ بھی آپ کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کی حوریں ہیں ان کی پیشانیوں پہ بھی آپ کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ محمد محمد میں کہتا رہا، صرف یہ ہے کہتا کوئی نہیں، اگر کہتا ہے تو توجہ کوئی نہیں۔ توجہ حضرت 2 طریقے بزرگوں نے بتائے ہیں۔ پہلا بزرگ کہتے ہیں جب آپ کا نام مبارک لو، آپ کا ذکر مبارک کرو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہیں جھکا لو، ٹھیک ہے، اور پھر بزرگ کہتے ہیں جو اور مزہ لینا ہے تو پھر بند ہی کر لو، لیکن ادھر نہ جھکاتے ہیں نہ بند، بلکہ کیسے پڑھتے ہیں الصلوۃ والسلام علیک، دھیان کتے، دھیان آپ کا نام لے رہے ہو آپ، اگر نہیں تو پھر اس کا مزہ لو کہ وہ تو دیکھ ہی رہے۔ اب مجھے اکثر احباب پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ کہتے ہیں نا اسی کس طرح، تو آپشن تو تھا لیکن ہم نے ہمت ہی نہیں نہ کی کوئی۔ اقبال تو کہتا رہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے منگ، اپنے اللہ کو ویکھن والا دل ہے۔ اور پترو ہوں بھائی تھوڑا جہا ساتھ دو، ہوں ایک کر کے لگے ہو تو اٹھن سارے ہوں بابو جنی دیر میں بیٹھا ہونا ہوں اٹھے نہ کوئی بھی، محفل خراب کرتے ہیں اللہ کے، ایک اٹھتا ہے سارے اسی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، میرا بھی وہ ٹوٹتا ہے پھر ساتھ، ٹھیک ہے، اب اٹھے نہ کوئی بھی، اب جنی دیر میں ہوں بہو ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پہلے حضرت آپ دیکھا کریں، اگر آپ نے کوئی بندہ بلایا کوشش کریں بچے بٹھائے نہیں آگے، آپ کو پتہ ہی تو بچے ہیں یہ خود بھی خرابی کرتے ہیں ساتھ مجھے بھی خراب کرتے ہیں حضرت، اس لیے ابھی کچھ ادھر بیٹھا ہے، بیٹھے ہو 4 گلاں کر سن لئیے جی آئے ہیں اسی تھے، ہے نا۔ دوسری بار ٹوٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ، میں نے کیا تھا، ہاں اقبال نے تو کہا تھا دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، اب نہ کسی نے ہاتھ پکڑا ہے ہمارا نہ کسی نے زبان پکڑی ہے، اسی آپ پہ نہیں منگے گا۔ اقبال کہتے ہیں اللہ سے دیکھنے والا دل مانگ، یہ آنکھ چھت کے اوپر نہیں دکھاتی، یہ آنکھ دیوار سے آگے نہیں دکھاتی، لیکن قربان جاؤں دیکھنے والے دل پہ، وہ ادھر کھڑا کر کے عرش الہی بھی دکھاتا ہے، لیکن ہمت ہی نہیں کی تھی کسی نے۔
اقبال نے تو کہا دلے بھی نہ بھی کر خدا سے، تو کسی نے روکا ہے آپ کو؟ ایسے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو ویسے ہی دعا کرنے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے، اب نہیں لوگ دعا کرتے۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن منگتا ہی کوئی نہیں، منگتا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بندے کو دیکھا نماز پڑھی اور بغیر دعا کے جانے لگا، جیسے کہ آج کل رواج ہے۔ حضرت آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا او دوست، وہ کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہے، تیرے کا سارا کچھ ہی ہے بھائی، ان بغیر مانگے تو وہی چل رہا ہے نا جیسے کہ سارا کچھ ہی ہے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں تھی، صحت، تندرستی، سکون، اولاد، عزت، شہرت، دولت، یعنی کچھ بھی نہیں تھا کہ تو اپنے اللہ سے مانگتا، کہ تو بغیر مانگے جا رہا ہے۔ اور پھر رو پڑے اور فرمانے لگے میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہوں۔ حلیت الاولیاء میں آج پڑھ رہا تھا، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو چڑیاں چہکن پئیاں، وہ ایک فجر کے بعد اور ایک مغرب سے پہلے۔ تسی پنڈاں والے تو یہ نظارے لیندے ہو، اسی شہراں والے نہیں لیندے ہیں، تو تنہوں پتا صحیح رولا پایا ہوں چڑیاں نے، تو چڑیاں نے چہکن پئیاں، تو جو ساتھ احباب تھے آپ نے پوچھا تنہوں پتہ ہے چڑیاں کی کہن رہی ہیں؟ سب نے عرض کی تھی امام پاک آپ ہی دس سکتے ہو کی کہہ رہی؟ فرمایا اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں اور ساتھ اللہ سے آج کا رزق مانگ رہی ہیں۔ منگتا نہیں کوئی، حضرت صاحب اسی نہیں منگتے، اللہ ہے سب کچھ ہمارے لیے، پریشان کیوں ہیں؟ منگتے نہیں، میں کر لوں گا، میں جا کر جا کے میں کر لوں گا، نہیں، کرن دی توفیق بھی اتوں ہی ملنی ہے تین، آپ پہ تو کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ منگو اپنے اللہ کو، اپنے اللہ سے آسانیاں مانگو۔ اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے، تشریف لانی تھی لیکن بس کچھ طبیعت ہے، اللہ جناب کو صحت و تندرستی دے۔ فرمایا روز فجر پڑھ کے دعا کرو یا اللہ جڑا ساڈا اج دا رزق ہے آسانی نال عطا فرما دے، جو دہیں برکت والا دہیں، جڑا نصیب چ نہیں او دے پیچھے ایویں دوڑن تو محفوظ رکھی ہے۔ کس نے روکا ہے آپ کو؟ کسی، خود ہی نہیں مانگتے، پریشان لیکن منگتے کوئی نہیں۔ مانگا کرو حضرت صاحب، مانگا کرو حضرت ہے۔ فرمایا تیرے کل کچھ سارا کچھ ہی ہے، کچھ بھی نہیں سی جڑا تو اپنے اللہ کو مانگ لینا۔ فرمایا میرا تو لون بھی مک جائے تو میں اپنے اللہ کو مانگ لینا۔ یہ تو پتر مانگتا ہی کوئی نہیں۔ اور پھر جے منگتے نے جڑے انہوں نے کسی کل بہ کے منگن دا ول ہی نہیں سکھیا ہے کہ پھر منگنا کیویں میں حضرت صاحب۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بغداد شریف میں نا قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندے پکڑ لیے گئے، ایک ان میں وہ بھی دھر لیا گیا جو اس وقت بغداد سے گزر رہا تھا، وہ بغداد کا رہنے والا نہیں تھا، بازار سے گزر رہا تھا، وہ بھی پکڑا گیا۔ وہ جو بندہ تھا نا جس نے قاتل کو بھاگتے دیکھا، جب پولیس والے اس کو لے کے نکلے تو انہوں جڑا جڑا اونجدہ لگا انہوں نے کہا بھی اونجدہ ہی ہے، بھی وہ بھی پھڑ لے، وہ بھی تریا گیا۔ اب رات تک ہوا یہ کہ وہ 19 جن کا تعلق بغداد شریف سے تھا، وہ کسی کا کوئی میتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا، وہ کلا ہی رہ گیا۔ تو انہوں پتا مینوں کسی نے بھی لین آنا نہیں، انہیں سر رکھیا سجدے چ اور عرض کرتا ہے رب کریم تو جانتا ہے میں نے قتل نہیں کیا۔ وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ رب کریم میرا تو بغداد میں ہے ہی کوئی نہیں جو مجھے بھی لینے آئے، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے اللہ کو ایسے پکارے پر میرا اللہ اس کی پکار نہ سنے حضرت ہے؟ کیونکہ بزرگوں سے سنا ہے بعض دفعہ رنگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے، اللہ فوراً اس لیے عطا نہیں کرتے کہ بندہ میرے کو اور منگے حضرت۔ تو باقی حضرت اب دیکھیں نا، میں نے ایک دعا کی نہیں قبول ہوئی تو دل میں آتا تو ہے نا یار میں نہیں دعا کی تھی تو نہیں۔ احادیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اللہ وہ دعائیں جو ہم نے کیں اور قبول نہیں ہوئی
بتایا بھی جائے گا کہ کیوں قبول نہیں سی ہوئی، اور پھر اللہ اتنا اجر دیں گے ان دعاؤں کا جو مانگی اور قبول نہیں، اللہ اتنا اجر دیں گے، اللہ ایسا آسن بدلہ دیں گے ان دعاؤں کا جو مانگی اور قبول نہیں۔ لکھا ہے بندہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی ہے، منگیا کرو، منگیا کرو۔ اب پھر آیا درہ رامن جوش میں، وہ لکھا ہے ہارون کا دور خلافت تھا اور ہارون اپنے شاہی پلنگ پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، پلنگ ہلیا، وہ مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے اٹھا کان میں آواز آئی، اوے ہارون تو ستا پہ آئے، اور ادھر وہ اللہ کا بندہ رو رو کے اللہ کو پکار رہا ہے، جا جا کے اس کو رہا کروا۔ ہارون نے نہ سر پہ پگڑی باندھی نہ پیروں میں جوتی، ایسے ہی بھاگا۔ بھائی کون ہے جدے واسطے بادشاہ ٹھا دیتا گیا؟ کتنا وہ اللہ کا خاص ہوگا، کتنا وہ اللہ کا پیارا ہوگا۔ کہ پورا شہر بھرا پڑا ہے جی، گورنر بھی تھا، وزراء بھی تھے کتنے کتنے، کوئی نہیں ٹھایا، ہارون ہی ٹھا چڑھیا۔ وہ گیا جا کے دروازہ کھلوایا، پوری جیل کی تلاشی لی، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو حلیے سے اللہ کا دوست دکھائی دے، سارے شکلوں چور چکے۔ حضرت بڑا حیران ہوا، پھر تلاشی لی، پھر کوئی نہیں، پھر تلاشی لی، پھر کوئی نہیں۔ ان کو اٹھا کے بھیجا گیا، بندہ کوئی نہیں ہے جدہ۔ اب اس جانب اس کو نہیں لے کے گئے، انہوں نے سمجھا شاید وی ٹر گئے، انہوں نے پتہ نہیں کندر ہے۔ وہ ہارون خود ہی نہ پریشانی میں ٹہلتا ٹہلتا اس جانب چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو کانوں میں اس کی آواز آئی، اللہ تو جاننا ہے میں قتل نہیں، جڑے 19 ٹر گئے ہو سکتا ہے کو قتل، لیکن کسی کا میتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گا، منو کون لینا آئے گا، میرا تو جاننا لگ کوئی نہیں، اس لیے میرا میتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھا کے بھیجا گیا، دروازہ کھلوایا، سردے سے اٹھایا، سینے سے لگا کے کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، ستا بادشاہ ٹھوا لے، بڑا ڈاڈا ہے، ستا بادشاہ ٹھوا لے، چل میرے نال۔ لے گیا، کیا ہن سو فجر ملاقات ہوئی، فجر کٹھی پڑھی، پڑھ کے وزیر نو بلایا کہ لے جاؤ بابے اور نہاؤ تو آؤ، سونے کپڑے پا کے میرے دربار لے آؤ، اور دوسرا جا کے پورے بغداد میں اعلان کرو، آؤ آؤ، اور آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل، کوئی منگتا ہی نہیں، دعا ہی کوئی نہیں کرتا، میں کر لاں گا۔ پھر منگو اپنے اللہ سے، آسانیاں مانگو، رحمت مانگو، کیوں نہیں مانگتے اپنے اللہ سے؟ وہ کہہ رہا قرآن میں ما ارید منہم من رزق، تیرے لئی بندے صاحب، مچھلی تیرے لئی، گوشت تیرے لئی، بادام تیرے لئی، اخروٹ تیرے لئی، مونگ پھلی تیرے لئی، سب تیرے لئی، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سب تیرے لئی ہے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ منگتا ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں، منگیا کرو حضرت، اپنے اللہ کو خوب منگو پتر، سب کچھ تیرے لیے۔ یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ، اور آپ مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، پوتے مرید ہیں یہ حضرت مولا مشکل کشا، اور کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، اللہ نے بعد میں توفیق توبہ دی، اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پہ توبہ کی۔ اس دور دیا پیران دا بھی کی کہنا تے اس دور دیا مریدان دا بھی کی کہنا، اب تو بس چوپی چنگی ہے بھائی، کیونکہ بول کے مار کھانی کسی کو، لیکن مصباحی صاحب ہمیں بولن نہ بولن، 100 سال پہلے اقبال بول گیا، انہوں نے کہا کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، پاویں مصباحی صاحب نہ بولن لیکن اقبال بول گیا، وہ کہندا کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے،
ਜਿੱਥੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਦੀ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਲਓ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਬੂਬ ਕਦਮੋਂ ਮੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੁੰਡਾ, ਕੁੜੀ, ਦਫ਼ਤਰ, ट्रैक्टर, ट्राली, कुंबेज़निल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में गोरगन या मुजावर रह गए। लेकिन पुत्र कसूर सिर्फ उनका नहीं है, कसूर आपका और मेरा भी है। हमारी भी तो ये डिमांड है ना। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਕਸੂਰ ਖਾਲੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੋਕ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁllahi ਤਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ 80 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। 80 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ होते, लग पता जाता है एक बार। 80 साल बाबा दुकान पा के बैठा रहा, अखीर ही कह के टुर गया। 80 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे सा कोई लैन ही नहीं आया। किसी ने आके रब का पता ही नहीं पूछे, किसी ने आके अल्लाह अल्लाह के रसूल की मुहब्बत मंगी नहीं है कोई। हाँ जी पुत्र फंस गए हैं ना। एक तो वो है ना जो दुआएं करते ही नहीं, और जो दुआएं करने वाले हैं कभी आप उनकी भी दुआएं देखें, वो भी खोता कोड़ा, ट्रैक्टर, ट्राली, कुड़ी, मुंडा, सास सौरा, वो भी इससे आगे जाते ही नहीं है कभी। चलें, अगर आपको मेरी ना बात समझ आई या मेरी बात का आपको गुस्सा ले, चले मैं पीछे लिए चलता हूँ, अपनी गाल ही नहीं करता कोई भी। हज़रत इमाम सखावी रहमतुल्लाहि ताला आप लिख रहे हैं, आप फरमाते हैं मुझसे जो पहला दौर था, उस दौर में लोगों के पास उम्दा और अच्छे लिबास नहीं थे। मुझसे जो पहला दौर था, लोगों के घर पुख्ता नहीं थे, सवारियाँ अच्छी नहीं थी, खाना खाने बैठते थे, उम्दा उम्दा सालन उनके दस्तरखानों पे नहीं होते थे। चार ना खा लई, लस्सी ना खा लई, लसूड़े ना खा लई, हाँ जी, सादे सादे चटनी ना खा लई, हाँ जी। फिर आप फरमाते हमारा दौर वो दौर, एक बंदे के पास 7-7, 8-8, 9-9 जोड़े हैं, पुख्ता घर हैं, 2-2 मंजिलें हैं, उम्दा उम्दा आला आला किस्म की सवारी हैं, खाना खाने बैठे 3-3, 4-4 सालन इनके दस्तरखानों पे मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या करते हैं? मशाइख की बारगाह में जाके अर्ज़ करते हैं पीर जी को एवं दी नज़र मारो है और बद जाए। और फिर फरमाते हैं जो मुझसे पहला दौर था, न कपड़े अच्छे, न घर अच्छे, न खाने अच्छे, न लिबास उम्दा, लेकिन वो क्या करते थे? वो मशाइख की बारगाह में जाके अर्ज़ किया करते थे पीर जी को एवं दी निगाह करो, दुनिया की मुहब्बत घट जाए, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी वध जाए। वो जाके पीरां कोलों वजीफे पुछदे होंदे हैं, पीर जी कोई एवं दा वजीफा दवो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ियारत हो जाए। लेकिन अब तो ना इधर ते ना ही। मैं ये एक शाह साहब है इधर कसूर के करीब, कभी कभी दाव लगता है जाने का, रोज़ मैं भी नहीं वक्त लगता। मैं एक दिन मैं गया, ये पता नहीं को शाह साहब का तसर्रुफ था कि आपने गाड़ी घुमा ली इस साइड पे। मैं हजरत गया, हजरत बाहरी तशरीफ़ ले आए, मैं गया, सीना ताक किया, मत्था चुमिया तो रोन लग पे, इतना दर्द कि को 1.5-2 अथरू मेरे भी डिगी पे। मैंने अर्ज़ की, मैं शाह जी की होया भाई? मैंने अर्ज़ की शाह जी क्या हुआ? तो बहरहाल नहीं बोले, ले गए, बड़ा सोहना खाना खिलाया। मैं फिर पूछा, मैं शाह जी होया की है? आप भी रोए हो, मैंने भी रोया जनाब। कहने लगे मिसबाई साहब अज खीर ही हो गई। मैं की होया शाह जी? कहते मैं बैठा था, एक बंदा आटे का पेड़ा लेके आ गया, कहते शाह जी दम कर दे। मैं पूछा मुद्दा क्या है, गर्ज क्या है, गायत क्या है, वजह क्या है, क्यों दम करवाना? कहता शाह जी मेरी मझ नहीं मिलती भी तो मैनू आटा दम कर दे। फिर रो पे, फिर कि मैं भी रोया। कहने लगे आस्थानों और खानकाहों और पीर खानों पे क्या बुरा वक़्त आया है, जहाँ कभी लोग रब से मिलने के लिए आया करते थे, अब लोग वहाँ पैसे मिलवाने के लिए आते हैं। इसलिए तो इकबाल ने अगर इस उम्मत के लिए दुआ भी की थी तो क्या की थी? या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। गावां घोड़ियां तो अगे जा ही नहीं सकी सी, असी 10-10 मरले ते कनाल च ही रह गए।
اقبال کہتا رہا اوئے اوئے چلیا ہوش کر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تو ہے نا پہلیاں جی پھنس گئے ہیں. ایک تیری ہے وہ پہلی کون لے کے گیا آج تک ہے تو پہلی؟ کئی ہے نا پہلیاں پیچھے مر گئے, کئی نے نا پہلیاں پیچھے مار چھڑے. لے کے کون گیا؟ نہ مرن والا لے کے گیا نہ مارن والا لے کے گیا. اے پہلیاں تے تیرا امتحان کرن واسطے سن, تو پہلیاں نو پوجن لگ پے. ہمیں تو رنگ ہی سمجھ نہیں نہ آیا کوئی کدی ہے پہلی پاجی کو تاڑے میرے تو پہلی باری رجسٹری ہو, پتہ نہیں کنیاں دے نام تے رجسٹری ہو چکی ہے اس تو پہلے, اور پتہ نہیں تاڑے میرے تو بعد بھی کنیاں دے نام تے رجسٹری ہونی. نکلو ہے نا بھلاں جو باہر یار, نکلو ہے نا شہواں جو باہر. ہم ان پہلیوں سے ان امتحانوں میں فیل ہو گئے. اسی پہلی والے امتحان چ پاس ہی نہیں ہو سکتے. جے پاس ہوندے تو پھر کی سی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. پہلیاں جو نکل جاندے پھر سانو لبنا کی مالک لبنا ہی سانو. پھر اسی نکل ہی نہیں سکے, گلے وڈے, گولیاں چلائیاں, مارے مر گئے نا پہلیاں پیچھے. ہے ہی نہیں ساڈی. مارن والا تو مر گیا, تو جنہیں ماریا انہیں کھڑنی ہے نال, انہیں بھی کوئی نہیں کھڑنی ہے. بھئی امتحان ہی ہے نا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی تاں سارا معاملہ کیتا, اسی ویکھاں گے تہاڈے جو چنگے کام کیڑا کردا ہے. ہم نکل ہی نہیں سکے پتر ان پہلیوں سے باہر. ہر امتحان کے بعد پھر ایک عہدہ ہے, ایک میڈل ہے, ایک سیٹ ہے. امتحان پاس کرتے جاؤ تو ودے جاؤ. ساڈے کو ہے والا نہیں پاس ہویا, ہم اس میں فیل.